جی حفیظ حمدانی صاحب، تاجران داویر، آپ کا بڑا اچھا سوال ہے، اور پوری ریاست کے لوگ اور ہمارے اوورسیز بھائی جو پہلے دن سے اس تحریک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے رات کے اس پہر بھی وہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے اعلامیہ کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ یہ ایک لمبا جو اعلامیہ تھا وہ دینا بھی بہت ضروری تھا، ہر ایشو کو پراپر ڈسکس کرنا بھی بہت ضروری تھا، لیکن جو اس میں سب سے اہم بات تھی وہ ہماری جو موجودہ کال جو ہم نے دینی تھی اس حوالے سے وہ پوائنٹ تھا۔ تو کیونکہ جس وقت یہ پڑھا گیا تو میں نہیں سمجھ رہا تھا کہ لوگ اتنی آسانی سے اس کال کو سمجھ سکیں۔ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم نے حکومت کو 21 فروری 2026 تک ہم نے ایک ماہ کی مہلت دی ہے کہ اس ایک ماہ کے اندر آپ ہمارا جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اس کو کمپلیٹ کریں، اور اگر وہ اس ایک ماہ کے اندر اس چارٹر آف ڈیمانڈ کو کمپلیٹ نہیں کرتے، میری مراد 21 فروری 2026 تک، تو یہ طے ہو چکا ہے کہ 25 فروری 2026 سرساوا کوٹلی کے مقام پر فیصلہ کن جو ایک کال دینے جا رہی ہے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی، جس کا یہ بھی طے ہو چکا ہے کہ ہم نے کال کیا دینی ہے، جس کا یہ بھی ہو چکا ہے کہ اگلی تاریخ کیا اس کی فائنل ہونی ہے۔ انشاءاللہ 25 فروری سرساوا کوٹلی کے مقام پہ اس کا باضابطہ فیصلہ کن کال کا اعلان کیا جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے دوسرا سوال ہے، مظفر آباد میں ایک بروٹل واقعہ پیش آیا کہ ایک جماعت نے امن مارچ کے نام پر جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے کارکنان پر حملہ کیا، ایک کارکن صدیر وان شہید ہوئے اور بے شمار کارکنان زخمی ہوئے جن کو ڈائریکٹ گولیاں ماری گئی۔ اس کے اوپر آج کا کیا آپ نے اعلامیہ میں اعلان کیا اور اس کے اوپر آپ کا لائحہ عمل کیا ہے؟ سر یہ بھی انتہائی اہم سوال تھا آپ کا، جو پوری ریاست کے لوگ اور ہمارے اوورسیز جو بار بار ہم سے اس سوال سے پوچھ رہے تھے، کیونکہ یہ بالکل ایک ایسا واقعہ کہ جس کو کہیں پہ بھی چھپایا نہیں جا سکتا، لیکن افسوس کی بات یہ تھی کہ ان قاتلوں کو اداروں کی سرپرستی، حکمرانوں کی سرپرستی اور اب جماعتوں کے کئی سینئر جو قیادت ہے ان کی سرپرستی حاصل تھی۔ اس حوالہ سے میں یہ کہوں گا کہ ہم نے باہمی مشاورت سے بڑے 2 دن ہمارا یہ اجلاس ہوا، ہم نے فیصلہ کن اس کے اوپر جو فیصلہ کن ہمارا بیانیہ ہے وہ میں کیونکہ اعلامیہ میں پڑھا ہے تو میں اسی کی ورڈنگ جو ہے مان وہ پڑھوں گا جو باہمی مشاورت سے ہم نے طے کیا ہے کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی 4 اکتوبر کے معاہدوں کے بعد وزارت امور کشمیر، حکومت آزاد جموں کشمیر کے رویوں کے تناظر میں یہ سمجھتی ہے کہ گزشتہ مارچ کے دوران ریاست بھر میں ہونے والے پرتشدد واقعات اور ان میں ہونے والی معصوم عوام اور پولیس اہلکاران کی شہادتوں کے ذمہ داران کی حکومت آزاد جموں کشمیر اور حکومت پاکستان کی وزارت امور کشمیر اور حساس ادارے پشت پناہی کر رہے ہیں، جو پوری کشمیری قوم کے زخموں پر نمک پاشی کے مترادف ہے۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی مطالبہ کرتی ہے کہ ریاستی عوام کے پرامن احتجاج پر فائرنگ کرنے والے قاتلوں کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے اور ان قاتلوں کے سرکاری سرپرستوں کو بے نقاب کر کے زیر مواخذہ لایا جائے، کیونکہ یہ انتہائی اہم پوائنٹ تھا۔ اتنے عرصے کی مکمل چھان بین، ثبوتوں کو اکٹھا کرنے کے بعد، عینی شاہدین کی گواہیوں کو اکٹھا کرنے کے بعد، ویڈیوز آڈیوز فوٹیج کو اکٹھا کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کچھ حکمرانوں کے، جو آپ لوگوں نے خود سوشل میڈیا پہ ان کے بیانات، ان کی ملاقاتیں، ان کا جماعتوں میں شامل کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ ان قاتلوں کی سرپرستی کون سے ادارے کر رہے ہیں، ان قاتلوں کی سرپرستی کون سی جماعتیں کر رہی ہیں، ان جماعتوں کے کون سے ممبران کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس کے اوپر ہمارا کلیئر کٹ موقف ہم نے عوام کے سامنے رکھ دیا ہے۔ انشاءاللہ اس کو مکمل ہونے تک جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کسی بھی صورت چین سے نہیں بیٹھے گی۔ شوکت نواز میر صاحب، یاسین ملک صاحب ایک طویل عرصے سے زیر حراست ہیں اور اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ان کو سزائے موت، ان کی زندگی ختم کرنے کا ہندوستانی حکومت فیصلہ کرنے جا رہی ہے، تو آج کے اعلامیہ میں جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے کیا سٹانس لیا ہے اور ان کے حوالے سے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کیا لائحہ عمل رکھتی ہے؟ سر بالکل یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یاسین ملک صاحب، محمد یاسین ملک صاحب جو ہیں وہ ہمارے معروف آزادی پسند کشمیری رہنما ہیں کہ جو پرامن جدوجہد آزادی کے جرم میں مسلسل پابند سلاسل رکھ رہے ہیں،
اور متعصب بھارتی حکومت کی طرف سے ان کے عدالتی قتل کی کوششوں کے خلاف جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 27 جنوری کو مظفر آباد میں احتجاجی مظاہرہ کرے گی، جس دوران اقوام متحدہ کے مبصر مشن کو یاسین ملک کی رہائی کے لیے احتجاجی مراسلہ دے گی، اور اس حوالے سے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی دنیا بھر میں مقیم کشمیری عوام سے استدعا کرتی ہے کہ وہ 27 جنوری کو جہاں ممکن ہو سکے ہندوستانی سفارت خانوں کے باہر احتجاج کرے گی۔ شوکت صاحب، آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے ایک نامور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ صحافی سراب برکت صاحب پاکستان میں بے شمار مقدمات میں اس وقت زیر عتاب ہیں، اور ریاست کے عوام کا یہ مطالبہ ہے کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی اس تحریک کی پشت پر ہمیشہ انہوں نے بڑی واضح پالیسی کے ساتھ آواز بلند کی۔ اب جب کہ وہ زیر عتاب ہیں تو جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ان کے لیے کیا کر سکتی ہے یا کیا کرنے جا رہی ہے؟ سر، جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے متفقہ طور پہ اس اجلاس کے اندر یہ فیصلہ کیا ہے کہ نوجوان کشمیری صحافی سراب برکت پر درج بوگس اور بے بنیاد ایف آئی آر کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے غیر قانونی بوگس ایف آئی آر کے خاتمے کا مطالبہ کیا ہے اور ان کی فی الفور رہائی کا مطالبہ کیا ہے، اور حکومت پاکستان کو جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی خبردار کرتی ہے کہ اگر سراب برکت کو رہا نہ کیا گیا تو بہت جلد ریاست بھر میں اور دنیا بھر میں اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب، ایک طویل عرصے سے اوورسیز کشمیری اس تحریک کی پشت پر باضابطہ کھڑے، جب بھی اس تحریک پر کوئی مشکل وقت آیا تو اوورسیز کشمیریوں نے جانی، مالی اور جن ممالک میں وہ موجود ہیں وہاں پہ باضابطہ احتجاج کر کے اس تحریک کا ساتھ دیا۔ آج آپ کے پاس کیا میکنزم ہے کہ آپ ان اوورسیز کشمیریوں کو باضابطہ اس تحریک کا حصہ بنائیں گے؟ آپ نے کیا اس حوالے سے کوئی پالیسی بنائی ہے؟ سر بالکل، یہ ہمیں اوورسیز بھائیوں کا بھی یہ بڑا مسئلہ آ رہا تھا کہ وہ پہلے دن سے اس تحریک کے ساتھ جڑے ہوئے اور اس تحریک کی کامیابی بھی ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ اسی طرح ہماری ریاست بھر کے نوجوان جو گو کے ایکشن کور کمیٹی کے اندر موجود نہیں ہیں لیکن پہلے دن سے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ہر جگہ پہ جانی اور مالی تعاون کر رہے ہیں، تو لہٰذا یہ بڑے عرصے سے اس چیز پہ گفت و شنید ہو رہی تھی کہ اپنے ان نوجوانوں کو اور اپنے ان اوورسیزوں کو جو پوری دنیا کے اندر موجود ہیں کس طریقے سے کنیکٹ کیا جا سکے تاکہ وہ اس پالیسی کے اندر اپنا جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ڈیسیژنز کے اندر اپنی جو ہے وہ رائے دے سکے، اپنی پالیسی جو ہے وہ مرتب کرنے میں ان کی جو رائے کو اہمیت دی جا سکے۔ تو اس حوالے سے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے اس چیز کو مزید فعال بنانے کے لیے تھنک ٹینک کے قیام کا اعلان کر دیا ہے، جس میں آزاد کشمیر بھر اور بیرون ریاست مقیم باشندگان جموں کشمیر کو شامل کیا جائے گا، جن کے ناموں کا اعلان متعلقہ ضلع کے ممبران کور کمیٹی کی مشاورت سے کیا جائے گا۔ تھنک ٹینک کا کام مختلف شعبہ جات اور حکومتی امور کے حوالہ سے پالیسیاں مرتب کر کے کور کمیٹی کو فراہم کرنا ہے تاکہ ان پالیسیوں کی بنیاد پر مستقبل کی پیش بندی کی جا سکے۔ شوکت عظمی صاحب، اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے کے باوجود آزاد کشمیر میں اس وقت اڈاکزم اپنے عروج پر ہے۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اس پر اپنا کیا طرز عمل یا لائے عمل رکھتی ہے؟ سر، یہ انتہائی اہم سوال ہے۔ ہمارے وہ پڑھے لکھے ہوئے پی ایچ ڈی اسکالر ایم فل نوجوان جو بے روزگار ہیں لیکن ان کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں موجود ہیں، لیکن اس ریاست کے اندر 78 سالہ جو کہہ لیں کہ ایک میرٹ کا قتل عام ہو رہا تھا، جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ میں کلیئر کٹ میرٹ کی جو ہے اس کی بحالی کی بات کی ہے۔ میری مراد پی ایس سی کو پنجاب کے پی کے طرز کا بناتے ہوئے فل فور جو ہے ان امیدواران کو کہ جو ڈگریاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن پی ایس سی نہیں امتحان سے ان کو نہیں گزارا جا رہا، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پی ایس سی کو فل فول باہر کرتے ہوئے تمام اہل امیدواران کو اس پروسیس سے گزارتے ہوئے خالی اسامیوں پر تعینات کیا جائے۔ نیز مطلب آپ جو پی ایس سی لیول مطلب جو 16 گریڈ سے نیچے کے جو پوسٹیں ہیں، نیز این ٹی ایس کو فعال کرتے ہوئے خالی اسامیوں پر اہل امیدواران کو تعینات کیا جائے۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کسی صورت اڈاکزم کی پالیسیوں کی حمایت نہیں کرے گی، اور اگر اڈاکزم کے ذریعے سفارشی و سیاسی بھرتیوں کا عمل ختم نہ کیا گیا تو بھرپور مزاحمت کی جائے گی۔
کیونکہ یہ ہمارے تسلیم شدہ چارٹر آف ڈیمانڈ کا حصہ ہے جس پر عمل درآمد نہ کرنا معاہدے سے انحراف تصور ہوگا. کیونکہ اگر یہ پی ایس سی کو فل فور فعال نہیں کرتے، این ٹی ایس کو فعال نہیں کرتے، تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو حکمران اپنے اس تسلسل کو نہیں توڑنا چاہتے، وہ نوجوانوں کا جو میرٹ ہے اس کے قتل عام سے باز نہیں ہونا جا رہے. تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو وہ کال دے چکی ہے، اور اس وقت تک پھر وہ اپنی کال جو ہے وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹے گی جب تک یہ ساری چیزیں سیٹل نہیں ہوں گی. تو صاحب آخری سوال، اس وقت جب سے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی تحریک شروع ہوئی ہے تو بالخصوص اوورسیز ہمارے شہریوں کی یہ شکایت ہے کہ انہیں پاکستان کے مختلف ایئرپورٹس پر ڈیٹین کیا جا رہا ہے یا ان کو تنگ کیا جا رہا ہے. اس کے بعد یہ تو جب سے تحریک شروع ہے یہ تسلسل ہے، لیکن 29 ستمبر کے بعد ان واقعات کی زیادہ شکایات ہمیں موصول ہوئی ہیں، جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو موصول ہوئی ہیں. تو اس کے بعد بھی جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اگرچہ اس پر حکومت سے بہت دفعہ بات کر چکی ہے، لیکن آپ بتائیں کہ آج کے اجلاس میں آپ نے اس حوالے سے کیا لایا عمل قوم کے لیے اور بالخصوص ان شہریوں کے لیے دیا ہے جو اوورسیز ٹریول کرتے ہیں؟ سر بالکل اس پہ کلیئر کٹ ہمارا موقف ہے کہ یہ جو جبر ہے ریاست کا، اداروں کا، اس کو کسی بھی صورت قبول نہیں کیا جائے گا. ہمارے نوجوانوں کو جو روزگار کے سلسلے میں یا پڑھائی کے سلسلے میں بیرون ملک جا رہے ہوتے ہیں، اگر وہ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو ان کو جان بوجھ کے آف لوڈ کیا جاتا ہے، جو اس سے پہلے ہمارے کئی نوجوانوں کو آف لوڈ کیا گیا جو آج تک ابھی واپس نہیں جا سکے. ہمارا یہ مطالبہ ہے ان اداروں سے جنہوں نے یہ نام ای سی ایل پی سی ایل میں ڈالے ہیں کہ فل فور ان ناموں کو جو ہے ای سی ایل پی سی ایل میں سے نکالتے ہوئے ہمارے نوجوانوں کو بلا روک ٹوک بیرون ملک سفر کرنے دیا جائے. اگر اس عمل کو ختم نہیں کیا جاتا تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ریاست اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کر رہی ہے، اور جو چیزیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے طے کی ہیں ان کی بار بار خلاف ورزی عوام کو اشتعال دلا رہی ہے، اور یہ اشتعال آنے والے وقتوں میں کسی بڑے حادثے کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے. شعیب صاحب، آج کے اعلامیے کے بعد ریاست کے عوام کے لیے آپ کا خصوصی پیغام کیا کہنا چاہیں گے؟ سر میں پہلے کی طرح پوری اپنی ریاست کے لوگوں سے، اپنے اوورسیز بھائیوں سے یہ اپیل کروں گا کہ آج تک جو کامیابی آپ نے حاصل کی ہے وہ آپ نے اپنے بل بوتے پہ کی ہے، اپنے زور بازو کی ہے. یہ حکمران، یہ ادارے، یہ جابر حکمران، یہ کسی بھی صورت عوام کو سہولت نہیں دینا چاہتے. انہوں نے ساری عمر 78 سال اپنے کنبوں کو پالا، اپنی نسلوں کو پالا، یہ کبھی بھی عوام کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے. عوام نے اگر کوئی سہولت حاصل کی ہے اپنی قیمتی جانیں دے کے کی ہے، تو ان جانوں کے صدقے آج عوام کو سستا آٹا، سستی بجلی اور دیگر سہولیات میسر ہوئی ہیں. تو میرا اپنی عوام سے یہی مطالبہ ہوگا، یہی اپیل ہوگی، یہی ریکویسٹ ہوگی کہ آپ کی جرت میں ہی آپ کی کامیابی ہے. آنے والی کال انتہائی اہم اور فائنل کال ہے آپ کی. جڑے رہیں جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ. کسی کے اس میں جھوٹے وعدوں میں نہ آئیں. لوگ پروپیگنڈا کریں گے، سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو متنفر کیا جائے گا، لوگوں کو تقسیم کرنے کی بات کی جائے گی، سیاسی جماعتوں میں تقسیم کرنے کی بات کی جائے گی، نظریات میں تقسیم کرنے کی بات کی جائے گی. عوام کی جڑت ہی عوام کی کامیابی ہے. میری پوری ریاست کی عوام سے، خاص طور پہ اپنے اوورسیز بھائیوں سے یہ اپیل ہوگی کہ لوگوں کو جوڑ کے رکھیں، کیونکہ لوگوں کو جوڑنے کے اندر ہمارے اوورسیز بھائیوں کا ایک بہت بڑا کردار ہے. انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ جب ہم اپنی ریاست کا مستقبل سنوارنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہوئے ایک فیصلہ کن کال کی طرف جاتے ہوئے ایک نظام، ایک کہہ لیں کہ قانون کی، جس ریاست کے اندر قانون کی بالادستی ہوگی، میرٹ کی بالادستی ہوگی، ہر غریب کو اس کا حق ملے گا. یہ تبھی ہوگا کہ جب ریاست کی عوام اکٹھی رہے گی. تو جڑت میں ہی ہماری کامیابی ہے.